السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری پیاری ماں اور بہنوں، بچیوں، آج میں دین کا ستون، میرے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی جلا، جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ آج میں یہی پیاری سی عبادت کا ذکر کروں گی۔ میری ماں بہنوں کے نماز بخشش کا وسیلہ ہے۔ نماز قبر میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ نماز دل کا چین ہے، نماز قبر کا نور ہے۔ آج اسی اعلیٰ عبادت کا میں ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ اس ذکر کو آپ لوگ سن کر امید کرتی ہوں کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرے گی اور اس نماز جیسی اعلیٰ عبادت کو دل سے محبت سے پڑھتی رہو گی اور اس ذکر کو دوسری ماؤں بہنوں تک شیئر اور عام کرو گی انشاءاللہ۔ آئیے اس کا ذکر میں شروع کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کساں میں بلند آواز سے درودوں کے ہدیے پیش کرتی ہوں۔ آئے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ جو عرض کرنا انہی سے کرنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رزاق کا خیال نہیں، خیال رزق کا ہے رزاق کا خیال نہیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں میری ماں اور بہنوں، اس کی روشنی میں آپ تمام ماں اور بہنوں سے میں خطاب کروں، لب کشائیں کروں۔ آئیے
سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے درود کا ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، وہ نماز جو ایمان کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شان ہے، وہ نماز جو ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، وہ نماز جو بندے کو اور اللہ سے قریب تر کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ نماز جو غربت مفلسی کا علاج ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو قبر کا نور ہے، بخشش کا سامان ہے، جنت میں جانے کی ضامن ہے نماز، بلکہ یوں کہیے کہ وہ نماز جو دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں کچھ اشعار اس نماز کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ دیدار حق دکھائے گی اے بیبیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بیبیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیبیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیبیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بیبیوں نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بیبیوں نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بیبیوں نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بیبیوں نماز، فاقہ سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، فاقہ سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بیبیوں نماز، سب سے تمہیں بچائے گی اے بیبیوں نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بیبیوں نماز، محشر میں کام آئے گی اے بیبیوں نماز، بات عظمہ کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیبیوں نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیبیوں نماز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا ترجمہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی، سماج کا بیشتر طبقہ نماز و عبادات سے کافی دور نظر آتا ہے۔ نماز کی پابندی تو دور کی بات ہے، حیرت تو یہ ہے کہ معاشرے میں 75% طبقہ، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، بوڑھی ہو یا جوان، اسے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، کس نماز کا کیا وقت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، انہیں تو وہ بھی نہیں معلوم ہے۔
صرف اپنے آپ کو حیرت کی بات ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن اور مومنہ ہونے کا ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں مگر ہمیں نمازوں کا نام تک نہیں معلوم۔ پیاری ماں اور بہنوں، نماز تو دور کی بات ہے، کلمہ بھی نہیں آتا کتنے مسلمانوں کو۔ نیز پیاری ماں اور بہنوں، کلمہ اور ایمان مجمل و مفصل تو بہت دور کی بات ہے، میری ماں بہنوں پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعوت تو ہے مگر قاعدے سے درود و سلام بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہونے کا دعوت تو ہم ضرور کرتی ہے مگر ہم ان کے نقش قدم سے کافی دور نظر آتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسی مومنہ ہیں؟ چنانچہ ہمارے اس حال پر علامہ اقبال نے بہت پہلے ہماری صورتحال پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا آپ نے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو ہو پر بتاؤ کیا تم مسلمان ہو۔ اس لیے میری مقدس ماں اور بہنوں سنو، صرف نام کی مسلمان اور مومنہ بننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ تم ایسی صادقہ پختہ ایمان والی بن جاؤ، ایسی پاکیزہ اور کامل مومنہ بن جاؤ کہ نہ صرف دنیا والے تمہیں مسلمان کہے بلکہ اس کا خدا اور رسول بھی کہہ دے کہ ہاں یہی مومن ہے، یہی مسلمان ہے۔ اور حقیقت میں وہی لوگ مسلمان اور سچے پکے مومن اور مومنہ ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول مسلمان کہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے میری ماں بہنوں، نماز روزہ اور دینی مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ایک کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں دنیا آخرت میں خسارے اور نقصان کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے میری ماں بہنوں۔ سچ کہا کہنے والے نے، سچ کہا ہمارے اس حال پہ کہنے والے نے، گر معاملات نہ ہو درست انسان کے، گر معاملات نہ ہو درست انسان کے تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات، تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات۔ پیاری ماں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نماز سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی نماز سے کہ خاتون جنت کی پیروی کرنے والیوں میری ماں اور بہنوں سنو ان کی نماز کا عالم کیا تھا۔ ذرا دیکھو کہ شہزادی رسول مادر حسنین کریمین بانو شیر خدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ اور وہ جب مدینے کے لوگ سو جاتے تب سیدہ فاطمہ الزہرا نماز کے لیے مصلی بچھا دیتی اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتی۔ اس قدر طویل قیام اور طویل سجدے کرتی آپ کہ کبھی کبھی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، مگر سجدہ کا سجدہ پورا نہ ہو پاتا اور ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ چنانچہ سجدہ نماز سے فارغ ہو کر یوں عرض کرتی پروردگار سے کہ اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات تو ختم ہو جاتی ہے مگر فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی انہیں نماز سے، کتنی خشوع اور خضوع سے آپ نماز پڑھتی تھی کہ ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوتا اور فجر کی اذان ہو جاتی، اس پر بھی اللہ سے شکایت کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی رات بنایا کہ سجدہ کا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوا۔ قربان جائے حضرت فاطمہ کی اس عبادت پر کہ کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور تسبیح تحلیل کرتے کرتے ساری کی ساری راتیں گزار دیتی آپ، پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور تنگی وقت کا اپنے رب سے آپ شکایت کرتی تھی۔ مگر آج ایک ہم ہیں اور آپ ہیں کہ ایک وقت کا سجدہ بھی قاعدے سے ہم ادا نہیں ہم سے ہو پاتا ہے میری ماں بہنوں، پھر بھی ہمیں یہ ناز اور نخرے اور خوش فہمی رہتی ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نمازی دوسری نہیں، کوئی اور کیا ہوگی۔ خوش قسمتی سے اگر ہماری بعض خواتین نماز بھی پڑھتی ہے
تو ان کے سجدوں میں وہ لذت، وہ تڑپ نہیں ہوتی میری ماں بہنوں، نہ ہی خشوع خضوع ہوتا ہے، بلکہ حال ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ سر سجدے میں ہے مگر دل امور خانہ داری میں ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے اور دل بال بچوں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے دل فیشن کی بازاروں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے دل دنیا داری اور مکاری میں ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسی نماز کیا رنگ لائے گی؟ بتائیے آپ کہ ایسی نماز کیا رنگ لائے گی میری ماں بہنوں؟ لہٰذا اے میری اسلامی ماں بہنوں، پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، کہ یاد رکھو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم کو خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم کو خدا دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال نہ ہو تو ایسے نماز پڑھو، کم از کم ایسا خیال کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا خوب دل لگا کر نماز پڑھو، مکمل اطمینان اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو، اور خوب بہتر اور اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھو، پاکی کا خوب خیال رکھ کر نماز پڑھو۔ چنانچہ جب آپ اس طرح مکمل شرط کے ساتھ نمازیں پڑھے گی تو اب یہ بجا طور پر کہا جائے گا کہ یہی وہ نماز ہے جو بندے اور مولا کے درمیان سے سارے حجابات اور پردے کو ہٹا دیتی ہے، پھر بندہ سجدے میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ خوب کہا کسی کہنے والے نے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بندے میں اور مولا میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ میری ماں بہنوں، نماز جیسی عظیم عبادت کو خوب دل لگا کر پڑھو، انشاءاللہ نماز کی تمام برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے گی، اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہماری قبر میں ہماری مدد کے لیے ہوگی، اور محشر میں جو سوال اللہ پہلے پوچھے گا بندے سے وہ نماز کا ہوگا، اس وقت ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو خندہ پیشانی سے اپنے پروردگار کو محشر میں جواب دیں گے کہ ہاں اللہ ہم تیری عبادت کرتے تھے، اللہ ہمیں تمہیں بلکہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے حبیب کے صدقے ہمیں نماز سے سچی محبت عطا فرمائے۔ بس اسی بات کے ساتھ، اسی بیان کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، رخصت مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق ہدایت زندگی دیا تو پھر کل میں آپ سے اور ملاقات کروں گی، مگر اس سے پہلے التجا کرتی ہوں کہ ایک دوسری ماں و بہنوں تک یہ تمام بیانات کو تم عام کرو میری ماں بہنوں، کیونکہ یہ دین کی عبادتوں کا ذکر ہے، یہ دین کا ذکر ہے، اسے ہم سب مل کر اگر ہم پھیلائیں گے، عام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں سایہ فگن ہوگی اور خدا اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔